السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل و فوائد۔ پیارے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضیلتیں اور بے انتہا فائدے ہیں، چند ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، تکمیل ایمان کا ذریعہ۔ زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 2، رحمت الہی کی برسات۔ پیارے بھائیوں، زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 3، تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول۔ زکوٰۃ دینے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں متقین کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے راہ میں اٹھائے۔ نمبر 4، کامیابی کا راستہ۔ زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فلاح کو پہنچنے والوں کا ایک کام زکوٰۃ بھی گنوایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑگڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتی، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نمبر 5، نصرت الہی کا مستحق۔ اللہ تعالی زکوٰۃ ادا کرنے والے کی مدد فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھے اور زکوٰۃ دے اور بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ نمبر 6، اچھے لوگوں میں شمار ہونے والا۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کے گھروں یعنی مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات میں سے ہے، چنانچہ ارشاد پاک ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ نمبر 7، غربا کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ثواب۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غریب لوگوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور ان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ نمبر 8، بھائی چارے کا بہترین اظہار۔ زکوٰۃ دینے کا عمل اخوت اسلامی کی بہترین تعبیر ہے کہ ایک غنی مسلمان اپنے غریب مسلمان بھائی کو زکوٰۃ دے کر معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ مہیا کرتا ہے۔ نیز غریب مسلمان بھائی کا دل کینہ و حسد کی شکارگاہ بننے سے محفوظ رہتا ہے۔
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے غنی اسلامی بھائی کے مال میں اس کا بھی حق ہے، چنانچہ وہ اپنے بھائی کی جان، مال اور اولاد میں برکت کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے لیے مومن مثل عمارت یہ ہے، بعض کو تقویت پہنچاتا ہے۔ نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس سے اسلامی معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے اور امداد باہمی کی بنیاد پر مسلمان اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عظیم کا مصداق بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ نمبر 10، مال کا پاک ہونا۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ نمبر 11، بری صفات سے چھٹکارا۔ زکوٰۃ دینے سے لالچ و بخل جیسی بری صفات سے اگر دل میں ہو تو چھٹکارا پانے میں مدد ملتی ہے اور سخاوت و بخشش کا محبوب وصف مل جاتا ہے۔ نمبر 12، مال میں برکت۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان کی کہاوت، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اگائے 7 بالے، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دی پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دی، ان کا نیک یعنی انعام کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ بس زکوٰۃ دینے والے کو یہ یقین رکھتی ہوئی خوش دلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا لیکن حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے درخت سے خراب ہونے والی شاخوں کو اتارنے میں بظاہر درخت میں کمی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اتارنا اس کی نشو و نما کا سبب ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی ہی رہتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں مع اضافہ کے بھر لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں چوہے، سرسری وغیرہ کی آفات سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ یا یہ مطلب کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا۔ کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو بڑھے ہی جائے گا۔ نمبر 13، شر سے حفاظت۔ زکوٰۃ دینے والا شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ پاک نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ نمبر 14، حفاظت مال کا سبب۔ زکوٰۃ دینا حفاظت مال کا سبب ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ نمبر 15، حاجت روائی۔ اللہ پاک زکوٰۃ دینے والوں کی حاجت روائی فرمائے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے اللہ پاک دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی کرے گا۔
ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ پاک اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا۔ نمبر 16 دعاؤں کے حصولیابی، غریبوں کی دعائیں ملتی ہی جس سے رحمت خداوندی اور مدد الہی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اللہ پاک کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کی سبب پہنچتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔